تھوڑی سی بائی پروڈکٹس کے بارے سے. ڈاکٹر صاحب میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ ہمیں ایگریکلچر کو ایک را مٹیریل پروڈیوسنگ صنعت سے کنورٹ کرنا ہے اس کی ویلیو ایڈیشن کی پروڈکٹس کے ساتھ. ایشو ہمارا یہ ہے کہ آپ کو شاید یاد ہو پارٹیشن سے پہلے انگریز نے ہم سے وہ یہ نہیں تھا کہ وہ ہمارا بہت کوئی مخلص تھا. اس نے برے صغیر کے لوگوں کو جس پٹری پہ چڑھایا تھا جس ٹرینڈ پہ وہ تھا را مٹیریل پروڈیوس, اور وہ جو اس کا ریفائنڈ پروڈکٹس تھے وہ اپنے ملک میں بناتے تھے. وہ یہاں فیکٹریاں نہیں لگاتے تھے, وہ وہاں یہاں سے صرف ان کا را مٹیریل. یہ جو سڑک کی جو پٹری ڈالی کی تھی جس کو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ انگریز نے ہمیں بنا کے دی تھی, وہ اسے بیسیکلی اپنے را مٹیریل کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے رکھی تھی. ایسا ہی ہے, درست ہے. ہم آج بھی اسی را مٹیریل تک زراعت کو محدود کیے ہوئے ہیں. زراعت ہماری کتنی پرائرٹی ہے؟ ہمیں لوگوں کو لے کے جانا ہے اس کی ویلیو ایڈیشن اور اس سے بائی پروڈکٹ سے. دیکھیں آزاد کشمیر میں اگر آپ ولیجز میں جائیں, آج بھی جس دکان پہ جائیں گے جیم بنا ہوا آپ کو مل جائے گا. میچلز کا جیم ہے, احمد کا جیم ہے, فلاں جگہ سے آیا. ہمارے ہاں فروٹ اتنا, لیکن وہ کوالٹی. تھوڑا سا پرابلم یہ رہتا ہے کہ جو مارکیٹ میں اس وقت جو سیب آتا ہے جو اس پہ بیشتر سپریز ہوتے ہیں یا آڑو آپ کا سپریز والا ہوتا ہے, ہمارے ہاں اتنا مینج نہیں کرتے لوگ. ایسا ہی ہے. لیکن ہم اس سے بہت اچھے جیم, جیلی, مربے, اس طرح کی چیز, اچار, یہ ساری چیزیں ہم لوکل لیول. جیسے کل ہم نے سر ایک جگہ بات کی تھی کہ جیسے تھوم وافر مقدار میں تو اس کا اچار جیسے خوبانی یہ زیادہ ہو گئی, پیسٹ, چیزوں کے پیسٹ تیار ہو رہے ہیں. جی جی. اگر ہمارے ہاں اور کچھ نہ ہو, آج گورنمنٹ طے کر لینا, ہم کوشش کریں کہ ہم پلپ کلیکشن شروع کر دیں. پلپ, جی جی. آزاد کشمیر خاص طور پر یہ جو ڈسٹرکٹ جہلم ویلی ہے, یہ پلپ کلیکشن کا کام کر کے ایون لنک ہو جائیں جو آپ کی بڑی فیکٹریاں, تو بے تحاشا زر مبادلہ ہم وہاں سے بچا کے یہاں سے باہر بھیج سکتے ہیں. ایسا ہی. اسی طرح سر ایک ہے جیسے ٹماٹر اگر وافر مقدار میں ہے تو اس کا کیچپ ہے, اس کی شیلف لائف بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی پرائس بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اور ہر جگہ ایسا ہوتا ہے. اب دیکھیں جس طرح ہماری دکانوں پہ جو سبزیاں بک رہی ہیں جس پہ ہم پانی چھڑک کے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں, فریش سبزی آپ ضرور دیں, لیکن اس فریش سبزی کے نام پر کسان کو ایکسپلائٹ نہ کریں. صحیح. دیکھیں اصل پرابلم یہ ہوتا ہے, آپ گندم جب خریدتے ہیں تو کس ریٹ پہ خریدتے ہیں, پھر اینڈ پہ آپ کس ریٹ پہ دے رہے ہوتے ہیں. فارمر ہمارے ہاں اگر ہم ان چیزوں کی وہ نکالیں, اکانومکس نکالیں, تو جو پروفٹ مارجن ہے وہ بہت تھوڑا ہے. لوگ ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں, اور ڈی موٹیویٹ ہونے کی بنیادی وجہ ایک یہ پروفٹ مارجن کا کم ہونا ہے. فریش چیز وہ آپ کی بک گئی, صحیح, باقی گل سڑ گئی. اب وہ جو گل سڑ گئی, پوسٹ ہارویسٹ لاسز ہمارے بہت زیادہ ہیں, اس کی وجہ سے بھی فارمر مایوس ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس کی بالکل بائی پروڈکٹس کا سوچنا پڑے گا, اور ان کی جو چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں اس کو کسی سسٹم کے تحت لانا پڑے گا. اچھا سر, یہاں ایک سوال جو ٹنل کے ہم نے ڈسکس کیا تھا, ایک وہ میرے ذہن میں دوبارہ آیا. ٹنل فارمنگ کے لیے ایک لے مین کو, ایک عام آدمی وہ کیسے بنا سکتا ہے, اور کیا ڈپارٹمنٹ یا کوئی اور ادارہ ان کی کوئی اس کی فیسیلیٹیشن کسی طرح کی اویلیبل ہے ان کے پاس؟ ڈاکٹر صاحب, آزاد کشمیر گورنمنٹ نے ابھی جو ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے ٹنل فارمنگ کے حوالے سے, اس میں تو ایک بہت اچھا کام کیا ہے. وہ یہ ہے, اس میں ہم صرف فارمر کو ٹنل ہم نہیں لگا کے دیتے, فارمر خود لگاتا ہے. وہ خود لگاتا ہے تو یقین کریں جب اپنی ایک ٹنل لگاتا ہے تو یاد رکھیں اس گاؤں کے اندر ٹنل فارمنگ, ٹنل بنانے والا ایک مستری آپ کو دستیاب ہو جاتا ہے. اس کی اپنی کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے. ہم فارمر کو 80-20 ریشو پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارے 20% ہے اور 80% ہم تمہیں دیں گے. تم نے اس 20% سے اکاؤنٹ کھولو گے, یہ اپنا شیئر جمع کراؤ گے, بسم اللہ کرو کام کی. اچھا, اب جو 80% اس کی کاسٹ ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, اور یہ پروجیکٹ کیا کنٹینیو ہے یا؟ جی بالکل, یہ پروجیکٹ ابھی کنٹینیو ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی ایک ڈسٹرکٹ میں کتنے لوگوں کو کچھ کرائٹیریا ہے, کچھ تعداد ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہم بیسیکلی ان لوگوں کو یہ دیتے ہیں کہ جو کمرشل فارمنگ کرنا چاہتے ہیں اور کمرشل فارمنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں. کمرشل فارمنگ کے لیے ایک عام آدمی کی کتنی ٹنل ہوتی ہے, ایک کنال پہ 10 پرلے پہ؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, بیسیکلی اس کا یہ 3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو ہائی ٹنل ہوتی ہے, ایک لو ٹنل ہوتی ہے, یہ واک ان ٹنل, اور ایک منی ٹنل ہے. آج کل جو ہم دے رہے ہیں یہ واک ان ٹنل ہے, جو تقریباً 90 فٹ لمبی ہوتی ہے, اور یہ تقریباً 11 فٹ چوڑی ہوتی ہے, اور 7 فٹ اس کی ہم نے ہائٹ رکھی ہوتی ہے. تو یہ ٹنل ہمارے لوگوں کو, لیکن آپ اس کو آلٹر کر سکتے ہیں.
آپ اس کو اپنی زمین کے ضرورت کے مطابق ایسا ہی ہے، اور اپنی زمین کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں مکھی پہ مکھی نہیں مارنی ہے. ایسا ہی ہے. ایگریکلچر جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس وقت مظفر آباد کا دریائے نیلم کا کنارہ ہے، یہاں کا انوائرمنٹ بالکل مختلف ہے. اور اگر آپ اس سے تھوڑا سا ماکڑی کی طرف چلے جائیں گے، وہاں ایک اور ایگریکلچر نچ بنتا ہے، وہاں پر وہ بیہیو اور طریقے سے کرتا ہے. جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں جو کلائمیٹ ہوتا ہے اس ایریے کا وہ یونیفارم نہیں ہوتا. صحیح، وہ پہاڑ کے بعد ایک ویلی اور بیہیو کرے گی، دوسری ویلی اور بیہیو ایسا کرے ہی ہے، گی. درست کہہ رہے ہیں، تو بالکل وہ پھر آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو آلٹر کر سکتے ہیں. کسی علاقے میں ہم تھوڑا زیادہ ہائٹ پہ جاتے ہیں تو ہم اس کو مینج نہیں کر پاتے، کسی علاقے میں ہمیں تھوڑا ہائٹ پہ کم رکھنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ ساؤتھ پہ چلے جائیں گے پھر آپ اس کو ہائی ٹنل استعمال کریں، ایسا ہی اس میں آپ زیادہ پیداوار پیدا کر سکتے ہیں. سر بہت شکریہ. انشاءاللہ زراعت کے حوالے سے آپ نے بہت زبردست رہنمائی کی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ ہم آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے زراعت کے حوالے سے بہت اچھی رہنمائی کی ہے، بہت شکریہ اور آپ کا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ دوبارہ بھی جب آپ سے ملیں گے رہنمائی لیں گے. اور ناظرین، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ملک زرعی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. ہر گھر جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو یہ ملک خود بخود بلڈ ہو جائے گا. ہمیں کسی IMF کے قرضوں کی ضرورت نہیں ہے. سر یہ دیکھیں نا، پچھلے دنوں وہ اٹلی کے جو ساحل پہ کشتی ڈوبی ہے ہاں اور وہ بچے ڈوب کے مرے ہیں، اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور ہمارے حکمرانوں کے منہ پہ تماچا ہے. ہمارے بچے، جوان بچے یہاں سے رزق کی تلاش میں اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور جو ہمارے ماہرین ہیں مختلف طرح کے، شاید ہماری بھی نااہلی ہے کہ ہم بتا سکتے ہیں یار کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ آپ کریں تو یہاں پہ آئے. نہ صرف آپ اپنی گھر کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، بلکہ یہاں آپ کمرشل فارمنگ میں جا کے ٹھیک ٹھاک پیسہ کما سکتے ہیں. اور یہاں اس ملک کے اندر، اس کشمیر میں، پاکستان میں، سندھ میں، بلوچستان میں ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ لوگ انڈیویجولی چیزیں کر رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں. تو سر آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ مہربانی. ڈاکٹر. وہ اس ملک کے لیے جو ایک تڑپ ہے، وہ ایک درد ہے، وہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ نہ اپنی جانیں دیں، نہ اپنا جانیں ضائع کریں. اور یہ جو اپنی محبت ہے، جس طرح انہوں نے کہا نا، یہ مائی مٹی ہے، اس سے محبت کریں. یہی ہمیں بھوک سے بچائے گی اور یہی ہمیں بلڈ کرے گی. آپ اپنے میرے چینل کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اور اگر زراعت کے حوالے سے آپ کو کوئی معلومات درکار ہیں تو ضرور آپ ہم سے رابطہ کیجیے، کمنٹ کیجیے گا. ہم آپ ضرور کوشش کریں گے کہ زراعت کے جو ماہرین سے ان سے مل کے آپ کی جو بھی سوال ہے ہم کو سیٹسفائی کیجیے گا. سر آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت مہربانی. اللہ حافظ.